مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہماری اس محنت میں 3 بنیادیں ہیں. اگر یہ 3 بنیادیں اس محنت میں محفوظ ہے تو عمل بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہے. اور اگر اس میں کی ایک چیز بھی اگر اس محنت میں سے کم ہو گئی تو عمل بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ ہماری اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کی حفاظت کے لیے اور عمل کی ترقی کے لیے وہ مشورہ ہے کہ اس کام کو کوئی بھی کرنے والا چھوٹا بڑا اپنی منمانی سے نہیں کرے گا بلکہ مشورے سے کرے گا. اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باوجود اس کے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ کی رہبری تھی، آپ کو یہ حکم دیا گیا وشاورہم فی الامر، فرمایا آپ صحابہ سے مشورہ کریں. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جس بات پر ابوبکر اور عمر جمع ہو جائے میں اس کام کے خلاف نہیں کروں گا، اسی کو کروں گا. اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا امرہم شورا بینہم، فرمایا ان کے امور سارے مشورے سے طے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ مشورہ ہو اور صحیح ہو. مشورہ ہوا ہے اور مشورے کا رخ غلط ہو گیا تو بھی کام اپنی افادیت کو کھو دے گا اور کام کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے گی اور کام کی ترقی رک جائے گی اگر مشورے کی شکل ختم ہو گئی یا مشورے کی شکل خراب ہو گئی اور غلط ہو گئی. اس لیے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے تاکہ ہر کام کرنے والا چھوٹا بڑا نفسانیت سے نکل کر کے کام پر اور اللہ کی رضا پر اسی وقت میں جمع ہو سکتا ہے جب یہ اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنائے اور کام کا پابند بنائے. اس نے فرمایا پہلی بنیاد مشورہ ہے. دوسری بنیاد فرمایا اجتماعیت ہے. ہماری اس محنت میں فرمایا اجتماعیت ہے. اگر اجتماعیت میں فرق آ گیا، ساتھی ٹوٹ پھوٹ گئے اور ان کے دل اندر سے ایک دوسرے کی خیرخواہی کے بجائے بدخواہی کے اندر میں مبتلا ہو گئے تو فرمایا بہت بڑی بھیڑ ہوگی لیکن اللہ کی تائید اور مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا انعام الحسن صاحب نے پرانوں کے سامنے یہ فرمایا کہ ہم میں کا کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں. تبلیغی عوام فرمایا ہم میں کا ہر ایک آدمی خطا کار ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو. انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہے، باقی ہم سارے خطا کار ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ اگر اس محنت میں ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے اور اللہ ہم سے کام لیتے رہیں گے. اور یوں فرمایا کہ اگر ہمارے دلوں میں پھٹن آ گئی اور ہمارے اندر میں تیری میری آئی، حالانکہ ہماری اس محنت میں تیری میری کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا کام یہ ہے لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین. فرمایا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند بناؤ، ایمان والوں کو ترغیب دو. ایمان والوں کو کیسے ترغیب دیں گے؟ فرمایا محبت کے ساتھ دیں گے، نرمی کے ساتھ دیں گے، خیر خواہی کے ساتھ دیں گے اور شفقت کے ساتھ میں دیں گے. فرمایا جب اس کے ساتھ دیں گے تو بات دلوں تک پہنچ جائے گی. اس لیے تیری میری کی گنجائش ہی نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کے معمول میں یہ آتا ہے کہ جب کبھی کوئی مجاہدے کا کام آتا تھا تو ہر ایک اپنے آپ کو آگے کرتا تھا، دوسروں کو پیچھے کرتا. اگر کام میں کہیں بادشاہی آ گئی تو ہم اپنے ساتھیوں کی طرف منسوخ کریں گے اور اگر کام میں کہیں نقصان ہوا تو اپنی ذات کی طرف منسوخ کریں گے کہ میری وجہ سے کام میں نقصان ہوا. اس لیے فرمایا اجتماعیت یہ دوسری بنیاد ہے. اگر مجمع میں سے اجتماعیت ختم ہو گئی تو فرمایا اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. اور مولانا انعام صاحب نے یہ فرمایا کہ جب دلوں میں پھٹن ہو جائے گی تو چاہے ہم مطلوبہ قربانی دے ڈالے، صحیح نہج کے ساتھ ڈالے اور اخلاص کے ساتھ دے ڈالے، تب بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا دوسری بنیاد اجتماعیت ہے. اور جب مشورہ ٹوٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں اجتماعیت متاثر ہوتی ہے. اجتماعیت کو سنبھالنے والی چیز جو ہے وہ مشورہ ہے اور صحیح مشورہ ہے. اسی کے ساتھ میں تیسری بات فرمائی اخلاص ہے کہ ہماری اسمت میں ہر کام کرنے والا اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. جب اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے گا
تو دنیا کے کسی جھگڑے میں یہ پھنسے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے اور آخرت بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے۔ جھگڑے کی چیز تو دنیا ہے، تھوڑی ہے نا، تو تھوڑی کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں، اور آخرت تو بہت بڑی ہے، تو آخرت جھگڑے کی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی ذات بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو محبت کرنے کی چیز ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اس لیے فرمایا آخرت کو اور اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا، اور جو آخرت کو اور اللہ کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ کبھی دنیا میں چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے نہ فتنہ بنے گا نہ فتنہ کرے گا، نہ فتنے کا ذریعہ بنے گا اور نہ فتنہ کرے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں ایک گھوڑے ایک اونٹ پر، تین کی اونٹنی پر اچھی زین ڈال کر فاخرہ لباس میں ایک آدمی وہاں سے اترا اور ان کے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اس امارت کا اور خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے، یعنی اس امارت کا حقدار تو میں ہوں اور ہمیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو یوں کہوں کہ امارت کا حقدار تو وہ ہے کہ جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو اسلام میں داخل کیا۔ لیکن فرمایا مجھے جنت یاد آ گئی اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، تو میں نے کہا یہ جھگڑے میں اپنے کو پڑھنا نہیں ہے، میں آگے بڑھ گیا۔ تو جو آخرت کے لیے کیا کام کرے گا اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا وہ کبھی نہ فتنہ کرے گا نہ کسی فتنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے دوستوں فرمایا کہ ہمارے اس کام کی حفاظت اور ہمارے اس کام کی قبولیت، ہمارے اس کام کی ترقی کا اس کا راز فرمایا ان تین بنیادوں میں ہے۔ ایک مشورہ ہو، صحیح طریقے سے ہو، قلوب میں اجتماعیت ہو، دلوں میں فتن نہ ہو، اور فرمایا صرف اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے، اور یہ فرمایا اس میں دو باتوں سے بچے، ایک تعصب سے بچے اور ایک تہذب سے بچے۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، مولانا یوسف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو مولانا یوسف صاحب سے مولانا احمد صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا آپ کا کام تو بہت بڑا ہے، لیکن مجھے آپ کے کام پر دو خطرے ہیں، اپنے کو اور آپ کے عملے کو ان دونوں خطرات سے سنبھالنا ہے۔ فرمایا ایک تو خطرہ ہے غلو کا اور غرور کا، کہ کہیں یہ غلو میں نہ پڑ جائے اور کہیں یہ غرور میں نہ آ جائے، اس لیے کہ جہاں غرور آئے گا وہاں آدمی اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جائے گا، اور شریعت کی حدود کو فلام دے گا تو بھی مردود ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شریعت میں جو حقوق طے کیے ہیں، جو حدود طے کیے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایسے متعین شدہ ہے کہ اس میں کوئی آدمی تحریف نہیں کر سکتا ہے، اگر تحریف کرے گا تو یہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ایک تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے کام کرنے والے غلو میں یا غرور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ مجھے جو خطرہ ہے وہ تعصب کا اور تہذب کا خطرہ ہے، کہ کہیں تمہارے کام کرنے والے تعصب کا شکار نہ ہو جائے۔ عصبیت کہتے ہیں علاقائیت کی بنیاد پر جڑنا، زبان کی بنیاد پر جڑنا، رنگ اور روپ کی بنیاد پر جڑنا اور قومیت کی بنیاد پر جڑنا، کہ بھئی ہماری قوم کا ہے، ہماری زبان کا ہے، ہمارے وطن کا ہے، ہمارے رنگ روپ کا ہے، یہ ساری جاہلیت کی رگیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری جاہلیت کی رگوں کو کاٹ کر آپ نے پوری امت کو امت بنایا ہے۔ سلمان فارس کے ہیں، سہیل روم کے ہیں، بلال حبشہ کے ہیں، اور حضرت عمر قریش کے ہیں رضی اللہ عنہم، اور ان سب کو ایسا ایک بنایا ہے کہ مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ حضرت عمر اتنے بڑے آدمی کو کہتے ہیں سیدنا بلال، کا بلال تو معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بلال تو ہمارے آقا ہے اور بلال تو ہمارے سردار ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو ان ساری رگوں کو کاٹ کر کے ایک بنایا ہے، اس لیے کہ اجتماعیت اس امت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس امت کا اختلاف اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اجتماعیت کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی ہے،
اس لیے فرمایا یہ 3 بنیادیں ہیں ہمارے کام کی قبولیت کی، حفاظت کی اور ترقی کے لیے۔ اس لیے ایک تو تعصب سے بچنا ہے اور ایک تہذب سے بچنا ہے، پارٹی بندی سے بچنا ہے کہ یہ تو یہ پارٹی کا ہے اور ہم یہ پارٹی کے ہیں۔ ہمارے کام میں پارٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یاد رکھو یہ بات۔ اور جو پارٹی کی بات کرے اس آدمی کے تو قریب کھڑے رہنا بھی نہیں۔ ہمارے ہاں پارٹی بندی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے کام کی بنیادیں تو ٹھوس بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کو سمجھ کر ہم کو کام کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنے کام کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے، اور کام کے نفع پہنچانے والی بات جس فرد، جس جگہ، جس جماعت اور جس مجمع کی طرف سے آئے اس کو لینا ہے، اور جو کام کو نقصان پہنچانے والی بات جس فرد کی طرف سے، جس جماعت کی طرف سے یا جس جگہ سے یا جس مجمع سے آئے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم صرف کام کو سامنے رکھ کر کے چلیں گے، کام ہی کو سمجھیں گے، کام ہی کے ساتھ جڑیں گے اور پورے مجمع کو کام کے ساتھ جوڑیں گے، ہر قسم کی تیری میری سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس لیے کہ اگر اس وقت میں ہمارے کام کرنے والے جس ابتلا میں ہیں اور جس آزمائش میں ہیں اگر مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تو یہ کام کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دیں گے، اور یہ اپنے ہاتھوں کام کو 50 سال پیچھے دھکیل دیں گے کہ جو کتنے سالوں میں کام ہوا ہے وہ کام 50 سال پیچھے دھکل جائے گا اگر یہ پارٹی بندی میں اور تیری بیچ میں آئے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں تو اپنے آپ کو کام کے ساتھ جوڑنا ہے اور ساروں کو کام کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اگر کوئی ہماری مخالفت بھی کرے، کوئی ہمارے ساتھ جہالت کرے، کوئی ہمارے ساتھ نقصان پہنچانے والی بات کرے تو ہم کیا کریں گے؟ اور ہم وہ کام کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کی سیرت کو ہم سامنے رکھ کر اس محنت میں چلیں گے۔ ہم تو اللہ سے عافیت مانگیں گے کہ ہمارے ساتھ میں اللہ عافیت کا معاملہ کرے، اس لیے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، لیکن اگر کبھی ہماری تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے چیزیں طے ہوتی ہے جو ہو کر کے رہتی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہونی طے ہے کہ کسی نے ہمارا گریبان چاک کیا تو ہم اس کا گریبان چاک نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے ہمارے پر مٹی اچھالی تو ہم مٹی نہیں اچھالیں گے۔ اگر کسی نے کوئی اوٹ ڈال دیا تو ہم نہیں ڈالیں گے۔ اگر ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہم نہیں بچھائیں گے۔ ہم نے تو ساری چیزیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو کس طریقے سے کاٹا ہے، اس راستے سے ہمیں جہالت کو کاٹنا ہے۔ جہالت کیسے کٹے گی؟ جہالت سے نہیں کٹے گی، بلکہ جہالت تو اخلاق سے کٹے گی۔ جب ایک طرف سے جہالت کا معاملہ ہوگا اور ہم اس کے مقابلے میں اخلاق سے پیش آئیں گے اور ہم اس کے ساتھ میں حلم کے ساتھ پیش آئیں گے، بردباری کے ساتھ پیش آئیں گے، تو قرآن کا یہ نسخہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے جب تم اس کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دشمن کو تمہارا دوست بنا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ اچھی طرح ان بنیادوں کو اس وقت میں سمجھنا ہے، اس لیے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کو آپ یہ اطلاع سمجھو کہ یہ اطلاع کا ایک زمانہ ہے، اور اللہ چاہے تو تھوڑے سے عرصے میں اللہ اس اطلاع کو ختم کر دیں گے اور حق کو اللہ نکھار کر لے آئیں گے اور غلط چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ رات بھی لاتے ہیں اور اللہ دن بھی لاتے ہیں۔ اللہ کو رات اور دن لانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ایسا یہ حق کو لانے سے اور باطل کو مٹانے سے بھی اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے ہر کام کرنے والے میں کم سے کم اتنی سمجھ پیدا ہونا ضروری ہے کہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ بات نفع کی ہے کہ نقصان کی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ حق ہے یا ناحق ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا، حدیث پاک میں آپ کی مصنون دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بات کا حق سمجھ میں آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد اس حق پر چلنے کی طاقت مل جانا یہ دوسری اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کو حق سمجھ میں آتا ہے لیکن بزدلی کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی منفعت کی وجہ سے آدمی اس حق کو اپناتا نہیں ہے، اس کا انجام بھی برا ہونا ہے کہ جو حق سمجھ کر کے حق پر نہ چلے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں دعائیں آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے کہ اللہ حق کا حق ہونا مجھے سمجھا دے
اور باطل کا باطل ہونا مجھے سمجھا دے اور حق پر چلنے کی طاقت دے دے اور باطل سے بچنے کی طاقت دے دے۔ آج میرے دوستو، اگر آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالو گے تو دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو ناحق سے چمٹی ہوئی ہے اور حق سمجھ کر چمٹی ہوئی ہے۔ تو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پوری دنیا پر نظر ڈالو آپ تو پوری دنیا میں کروڑوں انسان ناحق کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اس کو حق سمجھ کر چمٹے ہوئے ہیں۔ اور پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی اس وقت پتہ چلے گا، اور آنکھ کھلے گی جب حقیقت کی اس وقت پتہ چلے گا۔ اس وقت میں آپ کی خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو، کام کرنے والے کو سمجھداری کے ساتھ میں اس وقت میں چلنا ہے کہ کوئی نہ حق کے ساتھ میں نہ چمٹ جاؤں بلکہ حق سمجھ کر حق کے ساتھ رہوں اور حق کی تائید کرتے ہوئے جیوں اور حق کی تائید کرتے ہوئے مروں۔ اسی کے ساتھ میں اگر اتنی بات ہمارے اندر میں نہیں پیدا ہو رہی ہے اور ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے تو اپنے یہاں کے علماء ربانیوں سے پوچھیں کہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ بات صحیح ہے یا شریعت سے ہٹی ہوئی بات ہے؟ وہ علماء ربانیین آپ کی ہماری رہبری کریں گے۔ ایسے ہمارے علاقوں میں وہ پرانے لوگ ہیں، امانت دار لوگ، کہ جن کی زندگیاں اس محنت میں کھپی ہے، جنہوں نے اس محنت سے دنیا نہیں بنائی ہے بلکہ اپنی دنیا کو اس پر لگایا ہے اور اپنے آپ کو کھپایا اور مٹایا ہے، اور جو بڑوں کے صحبت یافتہ ہیں ان سے ہم سمجھیں گے کہ بھئی کون سی بات صحیح ہے جو ہم کو لینا ہے اور کون سی بات غلط ہے اس سے ہم کو رکنا ہے۔ اس لیے کام کو معیار بنانا ہے اور کام سے جڑنا ہے، کام کو سمجھنا ہے اور کام ہی کے ساتھ اپنے عملے کو جوڑنا ہے، اور جوڑنے کے لیے جو کوئی بھی تکلیف برداشت کرنا پڑے اس تکلیف کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ ہم کو جہالت کا کام نہیں کرنا ہے۔ کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے۔ اس لیے ایک بنیادی بات تو اس مجلس میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، جو کام ہے اس کام کو سمجھ کر اس سے جڑنا ہے۔ کام کے لیے نقصان پہنچانے والی بات کسی بھی فرد، کسی بھی جگہ، کسی بھی جماعت اور کسی بھی مجمع کی طرف سے آئے گی تو ہم کام کے نقصان کی بات کو نہیں لیں گے، اور جہاں سے بھی ہم کو کام کو نفع پہنچانے والی بات آئے گی وہ کام کی بات کو ہم لیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو کام کے ساتھ جوڑنا ہے اور اپنے عملے کو بھی کام کے ساتھ جڑنا ہے، اور جوڑتے ہوئے اگر کوئی تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرتے ہوئے اس مرحلے سے عافیت کے ساتھ اللہ سے پار ہونے کو مانگنا ہے۔ کیونکہ انشاءاللہ کریں گے ایسا۔ اسی کے ساتھ میرے دوست ایک دوسری بات جو اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مجمع ہے وہ ایسا مجمع ہے کہ کوئی ساتھی ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مسجد کے کام سے ہے، کہ اپنی مسجد کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حلقے کے کام کو سنبھالے ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پورے ضلع کے کام کو سنبھالے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صوبے کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو جو جس سطح کا بھی آدمی ہے اس سے ہماری سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ جس سطح سے بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں جتنا بھی کام اس وقت میں ہو رہا ہے اس کام پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے کام کرنے والوں کے بیچ میں دو راستوں سے آتا ہے۔ اس کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ ایک ہتھیار ہے بدگمانی کا، وہ آپس میں ساتھیوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے، یہ تو کرتا ہی نہیں، یہ تو آتا ہی نہیں، یہ تو جاتا ہی نہیں۔ تو اس کا ایک ہتھیار کیا ہے؟ بدگمانی۔ اور دوسرا اس کا ہتھیار مایوسی ہے، یہ کام کرنے والوں کو مایوس کرتا ہے کہ اتنے سالوں سے کام کر رہے تم، کہاں تمہارے حالات بنے، اتنے سالوں سے کر رہے تمہاری مسجد میں، حلقے میں، تمہارے شہر میں کیا ہوا؟ اس طریقے سے شیطان مایوس کرتا ہے۔ اس لیے ہماری اس محنت میں بدگمانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مایوسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ جتنا کام ہو رہا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ایک زمانہ تھا جب کہ نہیں تھا، اللہ نے اتنا کرا دیا، اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے۔ اللہ کے نعمت کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ شکر ہے، اور نعمت کے چھین جانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے یہ کفران نعمت ہے۔
فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہارا میرا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ تو ناشکری سے نعمت زلی جاتی ہے اور شکر گزاری سے نعمت بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھے گی تو کتنا بڑھے گی اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب سے یوں کہا کہ بیٹا یوسف یہ تو قطب بنانے کا کام ہے۔ کیا بتایا؟ فرمایا بیٹا یوسف یہ تو قطب بنانے کا کام ہے، جو اس محنت کو قدردانی کے ساتھ میں کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر اللہ اس کو بہت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جتنا ہو رہا ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات میرے دوستو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کیسا ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے اس پر شکر کرنا ہے، اور کیسا ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے کہ جیسے کام کے تقاضے ہیں ایسا ہو رہا ہے یا ہماری منمانی کے ساتھ اور جی چاہی کے ساتھ ہو رہا ہے اور رسمیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہماری اس محنت میں منمانی آ گئی، جیسا جی چاہا ایسا وقت لگائیں گے، اور اس میں رسمیت آ گئی کہ روٹین بنا گئے آئے چلا بھی لگا دیا، 4 مہینہ بھی لگا دیا، ہر مہینے 3 دن بھی لگا رہے، لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں اس کے ساتھ وقت نہیں لگتا۔ تو جب ایک محنت میں سے رسمیت آ جاتی ہے اور منمانی آ جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس محنت میں آنے والے کی ترقی رک جاتی ہے اور اس کا بننا رک جاتا ہے۔ جو محنت 3 دن میں آدمی کو بنا دیا کرتی تھی، 40 دن لگا دینے کے بعد آنے کے بعد بھی بنا وہ واپس نہیں آتا، بلکہ جیسا تھا ایسا واپس آ جاتا۔ تو یہ محنت کی طاقت ختم نہیں ہوئی، محنت کی طاقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن محنت کو صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر میں جو تربیت کا پہلو تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے آپ اور ہم یہ دیکھیں اس وقت میں یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ الحمدللہ لاکھوں نکل رہے ہیں لیکن ہزاروں بن نہیں رہے۔ اپنی مسجد کے سزا سے آپ دیکھ لو کہ 3 دن لگانے میں 12 آدمی گئے، واپس آنے کے بعد میں کتنے لوگوں کی زندگی میں پابندی آئی؟ چلے آپ کی مسجد سے 2-3 جماعتوں میں 30-35 آدمی گئے، واپس آنے کے بعد میں کتنے لوگوں کے اندر میں پابندی آئی دینی لائن کی اور دعوت کی لائن کی؟ آپ ضلع کی سطح سے دیکھو، ملک کی سطح سے دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ نکلنے والے بڑھ گئے، لیکن جو پابندیاں زندگی میں آنی تھی وہ کم ہو گئی۔ کہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے اس وقت میں اس پر دھیان دینا ہے کہ کیسا ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیسا کرنا ہے؟ جو ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کرنے میں 2 باتیں ہیں، ایک تو صحیح کرنا ہے اور ایک پورا کرنا ہے۔ اگر گٹلی آپ نے زمین میں صحیح دفن ہی نہیں کیا، آپ نے 5 میٹر نیچے زمین میں ڈال دیا، کیوں بھائی اگے گی؟ اچھا آپ گٹلی زمین کے اوپر ڈال کر آگے تو اگے گی؟ تو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ گٹلی کو صحیح طریقے سے رکھ دو بس، باقی آگے کا کام کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اللہ اس کو پھاڑتے ہیں، اس میں سے کوپل نکالتے ہیں، درخت بناتے ہیں، پھل پھول لگاتے ہیں، یہ سارا اللہ کا کام ہے۔ آپ کے ذمہ ہے نطفہ صحیح جگہ رکھنا۔ انسان بنانا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ انسان بناتے ہیں۔ ایسا ہی اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ جب صحیح طریقے سے اس محنت کو کر لیں گے تو یہ محنت سب سے پہلے ہم کو بنا دے گی، اور دوسرا جہاں پر ہم محنت کریں گے اس علاقے کو بنا دے گی۔ یہ دونوں تاثیر اللہ نے اس محنت میں رکھی ہے۔ تو ایک تو میرے محترم دوستو اس محنت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ محنت کو صحیح کرنا ہے اور ایک پوری کرنا ہے۔ جب پوری ہوگی اور صحیح ہوگی تو یہ ہم کو بھی بنا دے گی، اور جس علاقے میں ہم محنت کر رہے ہوں گے اس علاقے کو بھی اللہ بنا دیں گے۔ یہ تاثیر دونوں طرح کی اللہ نے اس محنت میں رکھی ہے۔ اس کو تجارت کا نام دیا ہے۔ تجارت میں تجارت کرنے والا بھی جیب میں نفع لے کر جاتا ہے اور جو اس سے خریدتے ہیں وہ بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ ایسا یہ دونوں نفع اس محنت کے اندر میں۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا۔ پورا کرنے میں میرے دوستو ہماری اس محنت میں 2 چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے۔ اب مقامی محنت میں
5 اعمال ہے، اس کے سارے اجبر ہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں 5 اعمال۔ اب یہ 5 اعمال جو ہے ان کو اچھے طریقے سے کرنا، مشورہ ہے اس کو ٹھیک کرنا، صرف رسم نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹھے اٹھے کہ ساتھیوں کے دماغ میں کچھ کام ہی نہیں ہے، بیٹھے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد میں اچھا ایک کام کرو، تمہارے راستے میں یہ گھر میں فلانا آدمی تمہارے راستے میں ملتا ہے اس کو دے کے چلے گا، ملا تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر چلے گا۔ ابھی ایسی تبلیغ ہماری ہے، تو اس طریقے سے مشورہ ایسا نہیں، بلکہ مشورہ جو ہے اس میں ہماری مسجد وال جماعت کے ذہنوں میں کام ہونا چاہیے کہ بھی ہماری اس مسجد سے اس سال میں 4 مہینے کی کتنی جماعتیں ہم روانہ کریں گے۔ یہ مسجد وال جماعت کے سوچنے کی بات ہے، ہماری 4 مہینے کی جماعت بنانے کے لیے ہم کون سے ساتھی کو اس سال 4 مہینے بھیجیں گے، اس کو سوچنا، آدمی کا نام، اس کے لیے دعا مانگنا، ملاقات کر کے اس کا ذہن بنانا۔ جب مسجد میں سے 2 آدمی آپ کے تیار ہو جائیں گے 4 مہینے کے لیے تو 4 مہینے کی جماعت بننا آسان ہو جائے۔ جب تک ذمہ دار نہیں ہے جب تک جماعت بننا مشکل ہے۔ تو ہر مسجد وال جماعت کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے اپنے مشورے کے ذریعے سے کہ اس سال ہماری مسجد سے ہم کو 4 مہینے کی کتنی جماعت روانہ کریں گے۔ ہم کو بیرون جانے والی استعداد ہے ہماری مسجد میں، تو بیرون کی کتنے ساتھی یا بیرون کی کتنی جماعتیں یا ایک جماعت روانہ کرنی ہے۔ ایسے مستورات کی 2 ماہ کی جماعت کی استعداد ہماری مسجد میں ہے، تو کون ساتھی اس سال اس کے اندر میں وقت لگائیں گے۔